بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب سؤال جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعۃ وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم له ثم قال جاء جبرائیل علیہ السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه۔ طلبہ عزیز، آج کا جو سبق ہے وہ حدیث ام السنہ پر مشتمل ہے۔ اس حدیث کے مفہوم اور اس کے مطلب کو جاننے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمے میں 3 باتیں پیش کی ہیں، گویا ترجمے کے 3 جزو ہیں۔ پہلا جزو یہ کہ سوال جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعۃ۔ پہلا جزو یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کر کے ایمان، اسلام، احسان کے بارے میں سوال فرمایا۔ دوسرا جز، پہلے جز میں یہ بھی ملا لیجئے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ دوسرا جز، وفد عبد القیس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعلیم دیتے ہوئے ان کو اعمال بھی کچھ بتلائے تھے۔ اور تیسرا جزو یہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام کے سوا کوئی دین مقبول نہیں۔ 3 اجزاء پر مشتمل یہ ترجمۃ الباب ہے۔ تلخیصاً کہہ لیجئے، پہلا جز قضیہ سوال جبرائیل مع جواب، دوسرا جز قضیہ وفد عبد القیس فیہ ذکر الایمان مع الاعمال، تیسرا جز آیت کریمہ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ ان تینوں اجزاء میں ایک مشترک بات کہی گئی ہے کہ ایمان کا، اسلام کا اطلاق دین پر اور دین کا اطلاق اسلام اور ایمان پر کیا گیا ہے، یعنی ایمان اور اسلام کو دونوں کو دین کہا گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام، ایمان اور دین تینوں متحد ہیں، اس لیے اب تک ماضی میں جہاں جہاں بھی دین کا لفظ بول کر کے ایمان کا معنی وہاں نکالا گیا ہے وہ نکالنا صحیح ہے، وہ استخراج و استنباط صحیح ہے۔ اور اس کی ضرورت کیا پڑی؟ ضرورت ہے انہی فرق ضالہ معہودہ کی تردید جن کا بار بار ذکر آ چکا ہے، مرجیہ وغیرہ کی۔ اب دیکھیے من یبتغی غیر الاسلام دینا، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے۔ پتہ چلا اسلام بھی ایک دین ہے، اسلام پر دین کا اطلاق ہوا۔ حدیث جبرائیل میں جب سب کچھ سوال جواب ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جبرائیل آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھلانے کے لیے، دین کا اطلاق کیا۔ تو بہرحال جو مقصد ہے وہ واضح ہو گیا۔ اب حدیث کو دیکھنا ہے۔ بہی قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی زرعہ۔ ابو زرعہ کے بارے میں یہ بات یاد رہے کہ ابو زرعہ راضی نہیں ہے، جو مشہور محدث ہیں، وہ تو متاخرین میں ہیں اور یہ تابعین میں،
وہ تو امام احمد ابن حنبل وغیرہ کے زمانے کے، یحییٰ ابن معین وغیرہ کے دور کے. اور یہ جو ہیں ابو زرع بجلی ہیں، جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی مشہور ہیں، ان کے پوتے ہوتے ہیں. ان کے والد کا نام ہے عمرو ہے، اور خود ان کا نام حرم ہے، حرم ابن عمرو ابن عبداللہ ابن جریر البجلی. کنیت ان کی ابو زرع. ابو زرع نے نقل کیا ابو ہریرہ سے، یہ تابعین میں سے، علماء تابعین میں ان کا شمار ہے. ابو ہریرہ سے روایت لے رہے ہیں، اور خود ان کے دادا عبداللہ جریر ابن عبداللہ سے بھی روایت ان کی موجود ہے. قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس. دھیان سے سنیں، یہ روایت، یہ حدیث ام السنہ کے ساتھ ملقب ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس قابل ہے یہ کہ اس کو ام السنہ کہا جاوے، اس لیے کہ سارے دین کا اس میں خلاصہ آ جاتا ہے. تو گویا ام السنن ہے یہ، ام السنہ کا حاصل اے ام جمیع السنہ، جمیع السنن، سارے دین کا خلاصہ آ جاتا ہے. بنیادی سوالات کیے گئے، بنیادی جوابات دیے گئے، اس لیے پورے دین کا خلاصہ اس میں آ گیا، اس لیے اس کو ام السنہ کہنا برحق ہے. اسی بنیاد پر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصابیح کی ابتدا اسی حدیث سے کی ہے. آپ نے مشکات المصابیح پڑھی ہے، اور امام بغوی نے اپنی دوسری کتاب شرح السنہ کی ابتدا میں بھی اسی حدیث کو لکھا. ان دونوں کتابوں کا آغاز اس مبارک حدیث سے فرمایا ہے. آپ کو حدیث جبرائیل، اب اس کو حدیث ام السنہ بھی کہتے ہیں اور حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام حدیث جبرائیل ہے. حدیث جبرائیل اس لیے کہتے ہیں، جبریل تو بہت سارے مواقع پر آئے، بہت ساری باتیں لے کر کے آئے، اور اس میں بھی جبریل آئے، مگر آج جبرائیل امین کا آنا کچھ عجیب انداز میں تھا اور قابل ذکر بن گیا، ممتاز آمد ہوئی تھی، اس لیے آج کی اس حدیث کا نام حدیث جبرائیل ہو گیا. مثلا آئے تھے ایک دیہاتی کی شکل میں، اور آئے اور پوری بات کر گئے، سوال جواب کر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک پتہ نہ چلا کہ یہ جبرائیل ہے. عجیب بات ہے کہ نہیں ہے، جس سے 23 سال سے دوستی ہے، 23 سال سے غار حرا سے لے کر آج تک جس سے دوستی ہے، آج ان کو بھول گئے، پہچان نہیں سکے. تو عجیب بات ہے، اسی لیے حدیث جبرائیل. اور ایک عجیب شکل میں آئے اور ایک دیہاتی بن کر کے سارے سوالات کیے، نام پڑ گیا اس کا حدیث جبرائیل. اب یہی یہ حل کر لیجئے کہ جبرائیل امین کب تشریف لے آئے تھے. آپ ایک قول کے مطابق حجۃ الوداع سے پہلے تشریف لے آئے. حافظ ابن حجر کی تحقیق ہے کہ حجۃ الوداع کے بعد تشریف لائے. دونوں میں تھوڑا ہی فرق ہے، گویا زندگی کے آخری پیریڈ میں آپ تشریف لا رہے ہیں. جی، اب دوسری بات یہ کہ جبرائیل امین تشریف لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پہچانا نہیں. اس میں بھی ایک بڑا نقطہ، اصل میں اس میں اللہ کی شان مربیانہ جھلک رہی اور نبی کی تربیت کا ایک عظیم رخ اس میں مل رہا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے جبرائیل امین غار حرا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے، 23 سال مکمل ہونے کو ہے. ہر ادا جبریل کی میرے نبی کو معلوم ہو چکی، نہ جاننے کا کوئی سوال نہیں، مگر آج پھر بھی پہچان نہیں ہو سکی. یوں کہہ لو اللہ نے پہچان چھین لی، تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے پہچان چھین لی. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ پہچان چھین کر رب العالمین نے اپنی شان تربیت کا مظاہرہ فرمایا کہ اے مصطفیٰ یاد رکھو میں نے آپ کو مکمل نواز دیا، سجا دیا، سوار دیا، آپ کو مربع بنا دیا، کامل تربیت کر دی، آپ میں کمالات ڈھیر سارے ودیت کر دیے، مگر کبھی ناز مت کرنا، کبھی ناز مت کرنا، میں جب چاہوں چھین سکتا ہوں. دیکھو آج جبریل جو 23 سال سے تمہارے دوست تھے، میں نے ان کی معرفت چھین لی. اس سے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجب سے کیا ہے بچانا تھا.
اور کبھی ایک لمحے کے لیے بندہ خدا سے غافل نہ ہو, غیر محتاج نہ سمجھے, وہ ہمیشہ یہ سمجھے کہ جس نے دیا ہے وہ لینا بھی جانتا. اور یہ بات تو قرآن مجید میں بھی تربیتاً اللہ فرما چکے. ایک مرتبہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کے بغیر کلام کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہا تھا ناراض ہو کر کے, وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اگر ہم چاہیں تو سب چھین لیں جتنا دیا ہے. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا, پھر آپ میرے مقابلے میں کسی کو بھی وکیل بنا کے لاؤ گے واپس نہیں ملے گا. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ, مگر یہ کہ خدا خود ہی مہربان ہو جائے. إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا, اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسا نہیں ہوگا. یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ میری شان ہے کہ میں چاہوں تو ایسا کر دوں. لَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ, میں چاہوں تو لَنَذْهَبَنَّ نون تاکید لام تاکید کے ساتھ میں چھین سکتا ہوں. آپ کو علم الاولین والآخرین دے دیا تو کیا ہوا, آپ کو امام الانبیاء بنا دیا تو کیا ہوا, میں چاہوں تو سب چھین لوں. اللہ نے ڈرایا تاکہ آپ عجب میں نہ مبتلا ہو, کبر میں نہ مبتلا ہو, خدا کی طرف سے غفلت نہ ہو, افتقار اللہ, تضرع اللہ, انابت اللہ کی کیفیت میں اضافہ ہو. اس کو کہتے ہیں مربی اعلیٰ. میرے اللہ مربی اعلیٰ, میرا نبی مربوب اعلیٰ, سب سے زیادہ جس کی تربیت کی گئی, سب سے خوبصورت جس کی تربیت کی گئی. اللہ مربی اعلیٰ, نبی مربع اعلیٰ. جی تو یہ اعزاز ہے. یہاں سے طالب علم کو سبق دیا گیا, پڑھنے پڑھانے والوں کو. اصل میں تو نبی کے ایک ایک قضیے سے, نبی کی زندگی کے ایک ایک واقعے سے اور واقعے کے ایک ایک جز سے امت کو اصل میں سبق دینا مقصود ہے. نبی تو نبی تھے, معصوم تھے, اللہ حفاظت ہی کرنے والا تھا, لیکن اس قسم کی باتیں کر کے امت کو سکھانا مقصود ہے کہ تم کتنا بھی خوبصورت ترجمہ کر لو اور کتنی بھی خوبصورت عبارت پڑھ لو اور کتنا بھی اچھا تکرار کر لو, تشریح کر لو, مگر کبھی عجب کا شکار نہ ہونا. ورنہ لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, ورنہ یہ آیت تم پر بھی فٹ ہو سکتی ہے. جی اور جیسے نبی کو سکھایا گیا اللہ سے استغنا کبھی نہ ہونا, ایسے ہی شاگردوں کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ سے ان کو استغنا کبھی نہ ہو. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں میں بارز تھے, نمایاں تھے. اب نمایاں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یوں شارحین نے بتلایا کہ آپ ابتدا میں تو لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے اس طرح بیٹھتے اور رہتے تھے کہ آنے والے کو پتا نہ چلتا تھا, وہ پوچھتا تھا ایکم محمد, بتایا جاتا تھا. لیکن بعد میں آپ کے لیے صحابہ کے مشورے سے ایک اونچی زمین بنا دی گئی, ایک چبوترا بنا دیا گیا کہ آپ وہاں بیٹھ کر کے ہم لوگوں کو خطاب کریں اور وہیں تشریف رکھیں تاکہ آنے والا پوچھے بغیر جان جائے کہ یہی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح سے اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے. پتا چلا کہ استاد تھوڑی اونچی جگہ پر بیٹھ کے پڑھائے تو یہ بھی سنت نبوی ہے. مقرر اگر اسٹیج پر تقریر کرے تو یہ بھی سنت نبوی ہے. اور اگر اسٹیج پر 50 لوگ اور بیٹھے ہوئے ہوں اور مقرر کرسی پر بیٹھ جائے تھوڑا اور اونچا ہو جائے تو یہ بھی بارز للناس میں شامل ہے. کتنی چیزیں سمجھا, سنت جانے بغیر اور اتباع سنت کے جذبے کے بغیر ہماری اور آپ کی زندگیوں میں پائی جاتی. اصل میں بات یہ ہے کہ جتنی چیزیں سنت ہیں وہ سب طبع سلیم کی آواز ہے, طبع سلیم کی آواز ہے. اور سب سے زیادہ پاکیزہ قلب اور سب سے زیادہ سلیم قلب میرے نبی کا تھا. اب جس کا قلب سلیم ہوگا اس کا اتنا قرب ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو نبی کے اعمال سے اس کے اعمال کو قرب ہوگا. تو چاہے ارادتن یا بغیر ارادتن کسی بھی طرح اللہ نے اپنے نبی کی سنتوں کو باقی رکھا. جی تو کرسی پر جو بیٹھتے ہیں, اب آج سے میرے خیال میں جب آپ کرسی پر بیٹھیں گے تو آپ کو یہ سنت یاد آ جائے گی کہ کان بارزا للناس. میرے نبی اپنے صحابہ میں جب بیان کے لیے بیٹھے تھے تو نمایاں تھے. آج میں بھی کرسی پہ بیٹھ کے نمایاں ہوں, نبی کے ساتھ ایک مشابہت ہو گئی, اس لیے اللہ سے کہہ سکتا ہوں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. یوم للناس فاتاہ رجل, ایک آدمی آیا. آپ کو پہلے سے معلوم ہے حدیث جبرائیل میں کہ آنے والا آدمی نہیں تھا, وہ جبرائیل تھے.
لیکن ایک نکرہ انسان کی شکل میں آئے تھے، رجل نکرہ لا معرفہ، ایک نکرے کی شکل میں، انجان شکل میں آ جائے جبریل، وجہ بھی بتا چکا، گویا یوں تھا محمد بتاؤ پہچانو تو صحیح آج کون آیا ہے، آج کون آیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے سمجھا کہ آدمی کی معرفت چھین لی جاتی ہے عین وقت پر، خدا اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا اور سمجھا، اس کے لیے ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، ان کو ایک مرتبہ کاغذ دیا گیا دستخط کرنے کے لیے، تو نام ہی بھول گئے اپنا، لوگوں نے بتایا تو دستخط کیا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ اپنے مکان کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، بھول گئے یہ مکان میرا ہے کہ یہ مکان میرا، جاؤں تو کس میں جاؤں۔ عین وقت پر کبھی کبھی معرفت چھین لی جاتی ہے، یہ سب کا سب اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ بندہ یاد رکھے، سمجھا۔ اور میں کہتا ہوں مولوی جی کیا ناز کرنا علم پر، دماغ سے ہی سب کا تعلق ہے، اللہ ہم سب کو بچائے دماغ کی چوڑی تھوڑی سی ڈھیل کر دے، جو ٹائٹ ہے نا نٹ بولٹ دماغ میں، وہ تھوڑا سا ڈھیل ہو جاوے، سارا کا سارا 14 کا 14 پورا سہیگا بکھر جاوے، فعلا سے لے کے فعلنا تک سب کا سب بکھر جاوے گا، پوری قافیہ غائب ہو جائے گی۔ اس لیے ناز کیا کرنا مولانا، بہت بڑا سبق ہے اس میں، حدیث جبرائیل میں باتیں بہت ہیں بچوں، لیکن چند بات بتا کر کے سبق پورا کیا جائے گا، اس لیے کہ نصاب بھی تو سامنے ہے۔ بارزن یوما للناس، بارزن یوما للناس فاتاہ رجل، ایک آدمی آیا یعنی جبریل آئے ایک انجان شکل میں، فقال مل ایمان، آ کر کے پوچھا ایمان کیا ہے، آ کر کے پوچھا ایمان کیا ہے۔ اب اگلی گفتگو اگلے